الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 آج تشریح اور تفسیر کے لیے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی بہتری، ہدایت اور کامیابی کے لیے جو کتابیں نازل فرمائیں ان کی تعداد 104 ہے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن اور باقی صحیفے۔ ایک 103 کتابوں میں جو کچھ اسرار و راز موجود تھے وہ پھر میرے اللہ نے قرآن مجید میں جمع کر، پھر پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ کو فرمایا، اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ، نتیجہ اور خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چونکہ یہ 104 کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اس لیے اگر اس آیت کریمہ پر کچھ وقت لگ جائے تو آپ نے توجہ بھی دینی ہے اور ساتھ بھی دینا ہے۔ ایاک نعبد، یہ اعلان ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ کفر اور شرک سے بیزاری ایاک نعبد، اور اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کا اعتراف اور اعلان ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعلان کر دیا کہ اے مالک کائنات، ہم تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق کبھی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سر جھکنا ہے تو تیرے دروازے پہ جھکنا، اس جبین نیاز نے خم ہونا ہے تو تیری چوکھٹ پہ ہونا، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں یہ اعلان کر دیا کہ پوری زندگی اگر ہم کسی کو حقیقی مددگار سمجھتے ہیں تو وہ صرف تیری ذات ہے۔ تو اس لیے فرمایا 104 آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ایک آیت کریمہ۔ اس آیت پر کئی زاویوں سے ہم نے بات کرنی ہے۔ لکھنے والے اس کو نوٹ کر لیں۔ پچھلی 3 آیتوں میں لب و لہجہ اور تھا
اور اس آیت کا اسلوب اور لب و لہجہ اور ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اب اچانک ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لہجہ بدلا یا نہیں؟ اسلوب تبدیل ہوا یا نہیں؟ ایک اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ایا کا معنی ہے تیرا، تیری۔ نعبدو کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ عقل یہ کہتا ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، کاف بعد میں آنا چاہیے، پہلے کیوں لائے؟ اس پہ بھی بات ہوگی۔ ایک شخص اکیلا عبادت کر رہا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ میں اکثر آپ سے یہ کہتا تھا کہ ہم قرآن کو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، بس پڑھ دیا، ورنہ قرآن کا ایک ایک لفظ مطالبہ کرتا ہے کہ میری طرف لوٹا، اور جھونپڑی لگا کے بیٹھ جا، میرے ایک ایک لفظ کے وجود سے جو خوشبوئیں بکھر رہی ہیں، جو نور کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، جو معرفت و محبت کی آبشاریں جاری ہیں، ان سارے انوارات سے اپنے سینے کو روشن کر لے۔ وہ یہی بات، ایاکا پہلے کیوں، نعبدو جمع کیوں، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، عبادت پہلے کیوں، مدد بعد میں کیوں؟ یہ سب چیزیں ہم اس پہ بات کریں گے، اور پوری کوشش کروں گا کہ آسانی سے بات ہو اور گلاب جامن کی طرح آپ کے دل و دماغ میں اترتی جائے۔ مٹھائیاں صاحب تو نرم ہو نا، اس تو مثال دے دو، وڈیرے بندے بھی ذرا توجہ۔ ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں ایسے محسوس ہوتا تھا جس کی بات کر رہے ہیں وہ پردے میں ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں۔ پردے میں تھا، اب پردہ سرک گیا، حجاب ہٹ گئے، وہ جو چلمن کے پیچھے نور چمک رہا تھا وہ نور عیاں اور ظاہر ہو گیا، اور بندہ مومن کو یہ توفیق مل گئی کہ اس بے پردہ ذات کے سامنے یہ التجا کر دے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو انداز کی تبدیلی ہے، اس کو لکھنے والے لکھیں صنعت التفات کہتے ہیں۔ فیض احمد آپ شروع کرنے والے ہو دروس البلاغہ، اس میں پھر یہ باتیں آ جائیں گی۔ یہ تبدیلی کیوں؟ پہلے اس نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا 3 آیتوں میں، اور اس 4تھی آیت میں کہا ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ بات کرنے والا جب بات کرتا ہے، اگر اس کا انداز ایک ہی چلتا رہے
تو کبھی کبھی سننے والے اکتا جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ وہ تھوڑا تھوڑا بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سمجھدار بولنے والا اسلوب بدلتا ہے، لب و لہجہ تبدیل کرتا ہے، کبھی غیب میں بات کرتا ہے، کبھی متکلم بن کے بات کرتا ہے، کبھی محبوب کو حاضر سمجھ کے براہ راست اس سے رابطے میں ہو جاتا ہے. اس لہجے سے سننے والوں کو ذوق نصیب ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے بھی قرآن پڑھنے والوں کے ذوق کی رعایت فرمائی ہے کہ یہ ایک ہی لہجہ سن سن کر بور نہ ہوئیں، اکتا نہ جائیں. پہلے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اب لہجہ بدلا تاکہ ذوق میں اضافہ ہو جائے، شوق میں بڑھوتری آ جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس اللہ کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور مقام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس اللہ کے دربار میں اب ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ تعریف کا انداز اپنا تھا، یہ تعریف کا انداز اپنا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری بات، اور صرف دوسری بات کر کے اگلے جملے کی طرف جانا ہے. کہ راہ محبت کا یہ ایک اصول ہے، اور معرفت کی وادیوں میں جو آبلا پا چلنا جانتے ہیں وہ اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کی کچہری میں حاضر، موجود مجلس میں موجود لوگ دیکھتے ہیں ہے نیا بندہ، ہے اجنبی بندہ، اس سے پہلے نہ دیکھا ہے، نہ اس سے ملاقات ہوئی ہے. جب ہے اجنبی، جب ہے پردیسی، اور جب ہے مسافر، اس کے کپڑے صاف اور اجلے کیوں ہیں؟ مسافر کے کپڑے تو گرد و غبار سے اٹے ہونے چاہیے. جب ہے اجنبی اور مسافر، اس کے چہرے پہ سفر کی تھکن اور تھکاوٹ. جب ہے اجنبی اور مسافر، اس کے بالوں کی چمک بحال اور موجود. وہ آتا ہے اور چلتے چلتے مجمع کو چیرتے ہوئے رحمت عالم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھا. اتنی بے تکلفی. تسقط الآداب بین الاحباب. یاروں کی مجلس میں ادب اٹھ جایا کرتے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں وہ کون سا یار تھا. گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گیا. ایک سوال کیا، حضور نے جواب دیا. دوسرا سوال کیا، حضور نے جواب دیا. تیسرا سوال کیا، مل احسان، اے اللہ کے نبی بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا احسان یہ ہے، احسان کے دو مطلب ہے، اور پہلا مطلب یہ ہے تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کہ تجھے یہ یقین ہو کہ میں اللہ کو تک رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ایاک نعبد، سمجھ آ گئی؟ میں اللہ کو تک رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. بس یہی جملہ ہے. لیکن بتا دوں، آقا نے فرمایا دوسرا انداز یہ ہے، اگر تو اس مرتبے پہ نہیں پہنچا، اگر تو اس مقام کو نہیں چھو سکا، کوئی بات نہیں. عبادت کرتے ہوئے
کم از کم تیرا اور میرا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اب عصر کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے، وہ تکبیر تحریمہ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ قیام کو بھی دیکھ رہا ہے، رکوع کو بھی دیکھ رہا ہے، سجدے کو بھی دیکھ رہا ہے، التحیات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اپنی زبان سے جو مختلف مقامات پر ہم اس کے نغمے گا رہے ہیں وہ ان کو سن رہا ہے۔ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میرے آقا نے فرمایا عبادت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے تجھے یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے تو نے اس کے حرم کے اندر پاؤں رکھا، الرحمن الرحیم کہہ کے تو اس کے قریب ہوا، مالک یوم الدین کہہ کے تو نے اقرار کیا جو رحمان ہے جو رحیم ہے یقیناً یوم الدین کو اپنی رحمت کی برکت سے مجھے جنت کا راہی بنائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب محبت کے جلووں میں گم ہو کر تو نے اس کا ذکر پاک کیا، اس کا ذکر خیر کیا، وہ خوش ہو گیا، وہ راضی ہو گیا، اس نے چلمن ہٹا دی، حجاب سرکا دیا، پردہ اٹھا دیا، فرمایا ایاک نعبد، سامنے آ کے کہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ اب ایاک بھی نہیں چھیڑنا، نعبد جمع ہے یہ نہیں چھیڑنا، یہ عبادت کیا ہے سمجھ آ گئی؟ جو پھلدار درخت ہو اگر پھل نہ اٹھائے کتنے سال برداشت کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ پھلدار درخت کا یہ مزاج ہے کہ اس نے پھل دینا ہے، جسے پھولدار بنایا وہ پھول اگائے گا، جسے پھلدار بنایا وہ پھل دے گا، ورنہ آج کوئی نہیں منظور سیٹھ ہو رہی آئے ہوئے، ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ میں نے اس درخت دے پلے کچھ نہیں دسیا ہے جی، میں نے پتا ہوں گا، محبوبوں کا بھی پتا چل گیا، مجبوروں کا بھی پتا چل گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا پھلدار درخت جب درخت پھل نہیں دے گا آخر کار اسے منظور سیٹھ کے حوالے کرنا ضرورت بن جائے گی۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نے گن گایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو نے یہ نغمہ الاپا ہے الرحمن الرحیم، تو نے سوز دل سے یہ نعرہ لگایا ہے مالک یوم الدین۔ اس کا مطلب یہ ہے تو مومن ہے، اور مومن کا سب سے پہلا وصف یہ ہے، اور مومن کی سب سے پہلی خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ ایمان درخت ہے اور اس درخت کا پھل بول دے عبادت ہے۔ ایمان درخت ہے اور اس کا پھل، جو مومن ہو کر عبادت نہیں کرتا اسے اپنی زندگی کا مقصد سوچنا چاہیے۔ جیڑا پکھا خراب ہو جائے تو کسی بھی وڈے تو وڈے الیکٹریشن کو لو ٹھیک نہ ہو سکے، اخیر انہوں چاہ کے بس، کیونکہ اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی میں عبادت نہیں ہے
ذکر و فکر نہیں ہے، اللہ کے دربار میں جھکنے کی عادت نہیں ہے، وہ زندگی نہیں بوجھ ہے، اور اس بوجھ کا نام شرمندگی ہے۔ ایمان درخت ہے اور اس کا پھل عبادت ہے۔ اسی وسط کائنات کے مالک نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ ربکم الذی خلقکم، اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت ادا جڑا اپنا معنی وہ بھی سمجھ لئیے۔ مثلا ایک بندہ انگریزی سکھدا پیا تے انہوں دسیا جاندہ پکھے دا نام انگریزی چ کوئی ہو رہے، اوکے جی فین، سمجھ آ گئی معنی پنکھا۔ عبادت جو لفظ ہے اس کا کوئی معنی بھی ہے۔ عبادت جو لفظ ہے اس کا جو ذاتی اور لغوی معنی ہے وہ ہے ذلت۔ کیا؟ ذلت، ذلیل سے ذلت۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے منصب کو، اپنی ذات کو، اپنی زمینوں کو، اپنی کرسی کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنے جاہ و جلال کو، اپنے علم و فضل کو، اپنے کسی بھی کمال کو کمال نہ سمجھتے ہوئے کلی طور پر اس کی بارگاہ میں گر جائے، یہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ یہ لفظی معنی ہے ذلت۔ اسی لیے مالک نے طے کیا ہے نماز میں کبھی تو نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے۔ پیر صاحب ہو تو اپنی گدی پہ ہو، علامہ صاحب ہو تو اپنی مسند پہ ہو، چودھری صاحب ہو تو اپنے دارے پہ ہو، افسر صاحب ہو تو اپنے ڈرائنگ روم یا اپنے آفس میں ہو، ادھر ہاتھ باندھ کے۔ اور پھر اسی پہ خوش نہیں، فرمایا کچھ دیر کے بعد جانور کی طرح۔ جانور کو رکوع کی صورت میں ہی رکھا ہے نا۔ یہ تو تیری شان ہے کہ اللہ نے تجھے الف کی قامت عطا کی ہے۔ یہ بچے توجہ کریں اس بات پر، الف اللہ اور وجود انسانی، ایسا ہی ہے نا۔ اسی لیے مالک نے خوش ہو کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت صورت میں پیدا کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی باتیں میں گول کرنا مجبوری بن جاتا ہے، ورنہ پھر اسی لفظ پہ بولے الف۔ دستی پئی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ میرے قمیض کی انہوں کی یاد ہے پٹی، اس کا سٹائل بھی دیکھیں، اور کئی اور دوستوں کی پٹی بھی ہے وہ نیچے سے چوڑی ہے، سمجھ آ رہی؟ اس میں بھی کوئی راز ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ الف ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے، اور یہ نشان بتا رہا ہے کہ جس نے یہ الف ارادے سے بنوایا ہے وہ اپنے کپڑوں میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو توحید کا مطلب کیا پتا؟ توحید متاع
بردار می گویند گل نیست کہ در کوچاؤ بازار می فروشد۔ توحید وہ ہے کہ سولی پہ بھی چڑھا دیا جائے، نعرہ توحید کو نہ چھوڑے۔ توحید پھولوں کا ٹوکرا نہیں ہے کہ اس کو گلیوں میں بیچا جاتا۔ تو فرمایا انسان کو ایسے نہیں، یا کیڑے مکوڑوں اور سانپوں کی طرح سجدے میں نہیں رکھا۔ سمجھ آئی؟ 4 ٹانگوں والا جانور رکوع میں ہے، اور زمین پر چلنے والے جتنے حشرات ہیں وہ حالت سجدہ میں ہے، اور انسان کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو نماز عبادت ہے نا، تو فرمایا کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، اور پھر میری اگلی خوشی یہ ہے رکوع میں جانا ہے، اور پھر میری انتہا خوشی یہ ہے کہ سجدے میں جانا ہے۔ عبادت کچھ سمجھ آئی ہے نہیں؟ آج کے بعد اس ترنگ میں گم ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ کیوں کبھی یہ نیت کہ ثواب ملے گا؟ مولا علی نے کہا نہیں تو چھوٹا ہے۔ کبھی یہ نیت دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں گا؟ فرمایا گزارا ہے پر تو ابھی نکا ہے۔ مولا علی آپ فرمائیں عبادت کیوں کرنی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جو ثواب اور جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے اس کی مثال سوداگر کی ہے، پیسہ لگا رہا ہے بدلے میں مال اٹھا رہا ہے۔ دوزخ کے ڈر سے جو عبادت کر رہا ہے اس کی مثال نوکر کی ہے، کام نہیں کروں گا تو چھتر پڑیں گے، ڈنڈے لگیں گے، باندھ دیا جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ مولا علی پھر آپ بتائیں عبادت کیوں کرنی ہے؟ فرمایا اس لیے عبادت کرنی ہے کہ تجھے یہ یقین ہو جائے کہ جس کی عبادت کرنی ہے وہ اس قابل اور اس لائق ہے کہ اسے پوجا جائے، اس کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ یہ توحید ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۔ بڑا تو حضرت صاحب بنا پھرتا ہے، بہت بڑے ادارے کا شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے، بہت بڑے دارے کا چودھری بنا پھرتا ہے، بہت بڑے افسر کا 22ویں گریڈ کا افسر بنا پھرتا ہے، دفتر کا افسر بنا پھرتا ہے، بہت بڑے ملک کے ایوان کا بادشاہ بنا پھرتا ہے۔ فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۔ ایک وقت یہ تھا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یقیناً میں نے ہی تجھے پیدا کیا۔ اگر اس کو کھولنا ہو تو سورہ دہر کو پڑھ لیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو جمے ہوئے پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو سننا بھی سکھایا، دیکھنا بھی سکھایا، پھر وہ کیا 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 سے کیا بنتا گیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ ہوں دل کردہ ہے نا بھی آواز ہوما کردہ پہ ہے۔ توجہ، کیا انسان کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم،
اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم دسو، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس اللہ نے تمہیں سننا، پھر اللہ نے تمہیں دیکھنا، پھر اللہ نے تمہارے سینوں میں دھڑکنے والے دل پیدا فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار یعنی عبادت گزار بن جاؤ۔ سمجھ آ رہا؟ فرمایا اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اس نے تجھے وجود عطا کیا، اس نے تجھے سماعت عطا کی، اس نے تجھے بصارت عطا کی، اس نے تمہیں دل عطا کیا، اس نے تمہیں دماغ عطا کیا۔ جس سماعت، جس بصارت، جس دل اور جس دماغ کی برکت سے حضرت صاحب بنا، علامہ زمان بنا، وقت زمانے کا قطب دورہ بنا، اسی اللہ کی توفیق سے تو بادشاہ وقت بنا، اسی اللہ کی توفیق سے تو دنیا کے 18ویں امیر لوگوں میں تیرا نام۔ فرمایا بات ختم نہیں ہوئی، علی فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسے سارا جڑا کھپانا اس نو کوئی اس نال دلچسپی۔ اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے بھائی اکمل کے حوالے کر دی۔ اللہ فرما رہا ہے، باقی کمی بیشی تو میرے اندر ہے نا کہ میں پردہ ہٹاتا نہیں ہوں۔ اللہ نے کائنات کی ہر نعمت ایک پردے میں چھپا کے ہم سب کے آگے رکھی ہوئی ہے، پھر دعوت دی ہے آج اس پردے کو سرکاؤ تو صحیح، پردے کو ہٹاؤ تو صحیح، دنیا کی رنگینیاں بھول نہ جاؤ تو میں کہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر سے، نہ ثواب اور جنت کے لالچ میں، اسے اس لیے یاد کرنا ہے، اس لیے جھکنا ہے، اس لیے عبادت کرنی ہے، کوئی اور ڈھولا وکھا تا صحیح جس کو پوجا جا سکے، جس کو سجدہ کیا جا سکے، جس کے سامنے رکوع کیا جا سکے، جس کے سامنے ہاتھ باندھ جا سکے۔ اب سنو، اسی بہت چھوٹے چھوٹے مفادات میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ 14واں پارہ میرا اللہ فرماتا ہے اور ڈائریکٹ میرے اور تیرے آقا کو فرماتا ہے۔ بہت کمال کی آیت ہے، بہت زیادہ دھیان دیجئے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ کافر بھڑوئے، نبی پاک دی بے ادبی، گستاخی، تانے تے نہ رکھنا، یہ رویہ ہاں نہ انہاں دا۔ حضور جب ان کی غلط باتیں سنتے، تانے سنتے، مختلف حضور کے جو نام رکھتے تھے حضور تک پہنچتے، حوصلہ ہو جاندہ بھی یہ او نہیں بچے تھے ساڑی۔ سمجھ آئی؟ ہاں، یہ اسی لیے قرآن نے اور میرے مصطفیٰ نے باتیں محفوظ کی ہے کہ تو نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے جانے جان، وہ بے ادبی کرتا ہے، فلاں گستاخی کرتا ہے، فلاں تانے دیتا ہے، فلاں دیوانہ کہتا ہے، فلاں اوترا نعوذ باللہ کہتا ہے، فلاں فلاں کچھ کہتا ہے، فلاں کچھ کہتا ہے۔ ہم جان رہے ہیں
کہ آپ کا دل دکھی ہوتا ہے۔ ایک لالا موسیٰ کا ساتھی ہے، اس کی ابھی اولاد نہیں، تو انہیں یقیناً فکر ہوگی، لیکن میرا ان سے ایک تعلق اور رشتہ ایسا ہے کہ مجھے ان سے زیادہ فکر ہے۔ ایک مرتبہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ میں نے مثال دینی ہے اور آپ کو آیت سمجھانی ہے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ فلاں ڈاکٹر اس سے ملاقات کرو اور آگے پھر دیکھیں گے۔ ساتھ ہی میں نے کہا کہ ٹائم میں لے رہا ہوں، ابھی فائنل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ انہوں نے جواب لکھا، جناب آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں یہی فخر ہے کہ ہم آپ کے دھیان میں ہیں۔ یعنی اولاد کی ضرورت، اولاد کا غم، اولاد کا شوق اپنی جگہ۔ اب اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو رسول اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ بدباطن لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں آپ کا دل دکھی ہوتا ہے۔ اے نہ سمجھیا ہے تسی عقل لے ہو، سن پتا کیا رشتہ ہے اور کیا تعلق ہے۔ سورہ طور میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرے، باقی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں درمیان میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے جانے جان آپ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اس سے بہتر زخموں پہ کوئی مرہم لگا سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی حوصلہ بڑھا سکتا ہے؟ اس سے بہتر کو دل کو راضی اور خوش کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو سپر پاور ہے، جو ہر قدرت کا مالک ہے، ہر شان کا مالک ہے، ہر کمال کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بہت توجہ۔ یا رسول اللہ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے آپ دکھی ہیں اور ہم جانتے ہیں، بس آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرنی، اپنے رب کی پاکی بیان کرنی ہے۔ ہم انشاءاللہ جب اس قسم کی آیتیں تسبیح والی آئیں گی پھر وہاں تفصیلی بات کریں گے، تسبیح کیا ہے، تحلیل کیا ہے، تکبیر کیا ہے، الگ الگ لفظ، تنزیہ کیا ہے، یہ سب الگ الگ لفظ ہیں۔ بندے نے بننا سنورنا ہو، بن سنور کے کسی مجلس میں جانا ہو، میل اتارتا ہے، صابن لگاتا ہے، شیمپو استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک اور شے آئی ہوئی، کنڈیش کی نہیں، ایئر کنڈیشن نہیں، کنڈیشنر، وہ بالوں کو اور زیادہ کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ صفائی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اچھے کپڑے پہنتا، پھر خوشبو لگاتا ہے، پھر کریم وغیرہ سیٹ کرتا ہے، پاؤڈر اچھے قسم کا لگاتا ہے۔ وہ جو نہا کے صفائی کر کے عمل کر رہا ہے وہ تنزیہ ہے اور وہ تسبیح ہے، اور پھر اوپر سے جو چمک پیدا کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے اسے تحلیل کہیں گے، تکبیر کہیں گے۔ یہ الگ ایک موضوع ہے۔ فرمایا ہم جانتے ہیں آپ دکھی ہیں، تو سن انہاں دے نال نبٹنا بھی آؤندا، انہاں دا علاج کرنا بھی سن آؤندا۔ ابو لہب کا بیٹا حضور کی بے ادبی میں بہت آگے چلا گیا، میرے آقا کی زبان سے نکلا اللہم سلطہ الکلب من کلابک، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ چھوڑ۔
یہ اس نے بد دعا سن لی، جہاں بھی جاتا باڈی گارڈ، باڈی 10 باڈی گارڈ، اندر ڈر تھا۔ ایک سفر میں گیا، باڈی گارڈ جاگ رہے ہیں، نیچے کھڑے ہیں، پہاڑی تھی، میں اس کے اوپر سوں گا، اپنی طرف سے پورا ارینج اور پورا اہتمام کیا۔ اللہ نے ایک شیر بھیجا، اس نے سوتے ہوئے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ جامعہ مسجد معظمیہ کے باوقار نمازیوں، نسخہ کون دے رہا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا گلی محلے دا پیر ہو گیا تے وہ بھی نہیں مکد آج۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پہ بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، وہ جہاں جہاں صرف میں اشارے دیتا ہوں، اور یہ تو اللہ دے رہا ہے نسخہ۔ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، ہم نے بدلے کے لیے تیار نہیں ہونا، ہم نے اپنی طاقت و توانائی کو استعمال کر کے کوئی نیا فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اللہ کہہ رہا ہے سونا یہ بکواس کرتے ہیں، آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ 3 نسخے دیے اللہ نے، ایک تو اپنے سونے رب کی تسبیح کیا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، مثال کے طور پہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں کی تعداد بڑھا دو۔ وہ وڈائچ صاحب کے بزرگ ہیں، 13 چک شمالی جنوبی، حاجی اکرم سائی، آپ میں اکثر جانتے ہیں، نسبت والے بندے ہیں، پیر بارو شریف لیا ان کی بیعت ہے، اور انہوں نے ان کو بزرگوں نے فیض بھی دیا، خلافت عطا فرمائی۔ وہ اکثر یہ کہتے ہیں جب کوئی پریشانی آ جائے وظیفے کی تعداد بڑھا دو۔ جناب تسبیح 1 پڑھتے ہو تو 2 پڑھنا شروع کر دو، 2 پڑھتے ہو تو 3 پڑھنا شروع کر دو، اس کی جڑ اور بنیاد اللہ کا یہ فرمان ہے۔ حضور تو پہلے بھی تسبیح کرتے تھے، اب اوپر اللہ کہتا ہے یہ دکھ دیتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہو جانا ہے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدوں کی تعداد بڑھا دینی ہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ بات ہے، عبادت کریں اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ جب اس آیت پہ 14ویں سپارے میں زندگیاں رہیں سننے والوں کی، سنانے والے کی پہنچے، پھر یقین پہ بات کریں گے۔ آج صرف اتنا ہی میں کہہ رہا کہ یہ عبادت کے جو مقصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے، پریشانی آ جائے، بیزاری آ جائے، دکھ آ جائے، وہ مالی صورت میں ہو، وہ جسمانی بیماری کی صورت میں ہو، وہ عزت و شان کے حوالے سے کوئی بات آ جائے، فرمایا تمہارا کام یہ ہے، سجدے میں گرنا ہے، تسبیح بڑھانی ہے، عبادت پہ زور دینا ہے، پھر اللہ کی کرم نوازی دیکھ۔ کیا خیال ہے؟ ہن فرضاں تو اگاں کچھ ودساں یا نہیں؟ ہاں، اس حوالے سے دیکھنا اور سوچنا۔ عبادت بندگی، عبادت، ابھی میں یہ بات نہیں چھیڑ رہا عبادت کیا ہے، عبودیت کیا ہے، عبودت کیا ہے، وہ پھر گل ذرا ترکڑی ہو جاسی، اس طرف میں نہیں جائیں گا اور نہ جاؤں گا۔ سادہ میں عبادت پہ بات کر رہا ہوں، بندگی۔ بہت توجہ بھائی، آج کی گفتگو کا آخری جملہ ہے جس پہ میں نے اس بات کو سمیٹنا ہے۔ ایک ہے عبادت،
ایک ہے رسالت، میرا رسول عابد بھی ہے، میرا رسول رسول بھی ہے۔ توجہ، میرے رسول کا اپنے اللہ سے تعلق عبادت والا بھی ہے، رسالت اور عبادت کا یہ حال ہے، عبادت کا یہ حال ہے، راتوں مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، 1000 قرآن کی آیت نفلوں میں پڑھتے ہیں، پاؤں سوجتے ہیں، پھٹتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ مومنوں کی ماں، کائنات کی سب سے سچی عورت حضرت عائشہ روتے ہوئے پوچھتی ہے، آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے سارے ڈیلیٹ ہو گئے، معاف ہو گئے، پھر کیوں اتنا اپنے آپ کو اوکھیا کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ کرم دیاں حداں میتھے بکا چھڑیاں، ادا شکر یہی ہے کہ ادی عبادت کیتی جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ حضور عابد بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ توجہ بھائی، عبادت عابد اللہ کے، رسول اللہ کے، فرق کیا ہے؟ بہت دھیان دینا، بہت بڑی بات کھل جائے گی۔ عبادت والا تعلق، رسالت والا تعلق، عبادت والے تعلق سے رسول پاک اللہ سے فیض لیتے ہیں اور رسالت والے تعلق سے فیض تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر بڑا تعلق تو عبادت والا ہی ہوا نا۔ ارننگ جانتے ہو نا، کچھ آ رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تسبیح سے آ رہا ہے، وہ رکوع سے آ رہا ہے، وہ قیام اللیل سے آ رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ ساری مخلوق سو رہی، خود رات سو رہی ہے، اور اگر اس وقت کوئی جاگ رہا ہے تو وہ حی قیوم جاگ رہا ہے۔ اسے پھر ترس نہیں آئے گا، اس کی رحمت کا سمندر جوش نہیں مارے گا، اور وہ اپنی رحمانیت والی باہوں میں لے کر تیری عزت و تکریم کو کائنات کے سامنے نہیں نکھارے گا۔ تو فرمایا ایک عبادت والا تعلق، ایک رسالت والا تعلق، اس عبادت والے لنک کی وجہ سے اللہ سے وصول کرتا ہے، اور مقام رسالت کی وجہ سے مخلوق میں وہ فیض تقسیم کرتا ہے۔ اسی لیے جب معراج پہ لے گیا، فرمایا سبحان الذی اسرا، ہاں میرے مصطفیٰ کی ابدیت پہ اللہ نے ناز فرمایا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تاکہ وہ اس قرآن کو لے کر سارے جہانوں میں اللہ سے کے خوف سے ڈرانے والا بن جائے۔ معراج کا معاملہ آیا، حضور کی عبدیت، قرآن نازل ہونے کا معاملہ آیا، حضور کی عبدیت، اور شب معراج لا مقام میں بلا کر روبرو، روبرو سے آگے میں کوئی لفظ نہیں بول سکتا، روبرو کر کے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف۔
جی وہ بندہ، جی بندہ ساڑھے یار بندہ. عقل کے اندھو سوچو تو صحیح، اللہ کس رنگ میں یہ بات کر رہا ہے. وہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف ما اوہا تھوان کے جو بھی کی، یہی معنی ہے نا. اور یہی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ کے دربار میں میرے اور آپ کی آقا کھڑے تھے، اللہ نے کہا بما اشرفوکا یا محمد، محبوب جو محبوب کے جلووں میں گم ہوا ہے، حبیب کی نگری میں آیا ہے. اب حبیب پوچھتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو کیا کہوں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے تم سے تو کا عنواں ہو گئے. پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جان. حبیب سے پوچھتا ہے کہ محبوب تو ہی بتا، تجھے کس نام سے، کس لقب سے اور کس محبت سے پکاروں. بما اشرفوکا یا محمدو، یا محمد بتاؤ کون سا لقب پکاروں. بنسبتی الیکا بالعبودیت، میرے آقا نے کہا تیرے دربار میں اس مقام پہ آ کے بھی مجھے جو ناز اور فخر ہے تیرے بندہ ہونے پہ ہے. ایاکا و ایاکا نستعین. ایصال ثواب اور دعا. سرفراز میکر یہ بھی کل دنیا تو فوت ہو گئے، چلے گئے، فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے. ترے سنگی میں 5ویں تک اس سکول وچ پڑھیا، انہاں چ اے بھی ایک شامل آ. اللہم صلی علی محمد. سنگی تا کلاس بھی ڈھیر سارے آن، ذرا جڑے اسی ایک دوجے دے بالے. اللہم صلی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.